بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بیانات کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو خالص عمل کرنے کا مہینہ ہے. اس میں تو دن رات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی تابع داری میں، اس کی فرما برداری میں لگنا چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر یاد الہی میں مشغول رکھنا چاہیے. اس لیے بھی اب ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ توجہ دھیان سے ان باتوں کو سنیں جو اس وقت انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. گزشتہ منگل کو تفصیل سے یاد کیا گیا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ خالصتاً اپنی آخرت بنانے کا مہینہ ہے، جس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور تیاری کی کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں ہیں. ایک قسم تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تیاری ہے، اور رمضان شریف کی تیاری ہے، جس کی تفصیل عرض کر دی گئی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے کام رمضان مبارک سے پہلے ہو سکتے ہیں انہیں پہلے کر لیں. ہر آدمی کو رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہی ہیں، جیسے خریداری کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار کی خریداری ہو، چاہے وہ گھر کے راشن اور کپڑے کی خریداری ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری ہو، دیگر ضروریات ہیں. اور وہ ایسی ہیں کہ کچھ رمضان سے پہلے بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں ضروری ہیں، تو جو رمضان شریف میں ضروری ہیں اور رمضان شریف میں کر لیں، اور جو رمضان سے پہلے ہو سکتی ہیں کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ ان کاموں کے لیے جتنا وقت رمضان شریف میں لگے گا وہ پہلے ہی لگ جائے، رمضان شریف میں وہ وقت فارغ ہو جائے، تلاوت کرنے کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، رجوع اللہ کے لیے، عرض و مناجات کے لیے. اسی میں ایک حصہ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جن جن لوگوں سے ملاقات روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر ماہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کافی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی رمضان سے پہلے ہی مل لیں اور ملاقات کر لیں، اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب رمضان شریف کے بعد ہی ملیں گے. تو ان سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ بھئی اب انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ملاقات ہوگی. اور یوں رمضان شریف میں ملاقات ہو جائے تو کوئی ملنا منع نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم جس سے ملتے ہیں گھنٹوں بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں ایسے ہی لایانی گفتگو کے اندر گزر جاتے ہیں، اور صرف لایانی نہیں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، تہمتیں لگانے میں، برائیاں کرنے میں، تان و تشنیع کرنے میں، چغلی کھانے میں، جھوٹ بولنے میں
बेहुदा बातें करने में, बेशर्मी बे हयाई की बातें करने में, ये सब बातें हमारे आम तौर पर हमारी गुफ्तगू के अंदर पाई जाती हैं जो सरासर गुनाह है। तो भाई रमजान शरीफ का महीना तो गुनाहों करने का महीना नहीं है, और रमजान से पहले भी इस किस्म की बातें तो नाजायज हैं और इनसे बचना जरूरी है। लेकिन चूंकि ये महीना तो खास अल्लाह ताला की इबादत का महीना है, तो ऐसी बातों से, ऐसी मजलिसों से, ऐसी मुलाकातों से अपने आप को बचाएं। न मिलेंगे न बुराई जुबान पर आएगी। ये पूरा महीना तो गुनाहों से बचने की मश्क करने का महीना है, नेक कामों करने की आदत डालने का महीना है। तो ऐसी लायानी मजलिसों की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और हमें ऐसी मुलाकात से अपने आप को बचाना चाहिए। और जो नागुज़ीर है वो तो नागुज़ीर है, और अल्लाह की रजा के लिए एहतियात के साथ, एतदाल के साथ वो बेशक मिलें और मुलाकात कर लें। मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा वक्त आखिरत के लिए निकले, रमजान शरीफ के लिए निकले, रमजान शरीफ का जो आमाल हैं उनको अंजाम देने के लिए निकले। जितना जो वक्त निकाल लेगा इंशाअल्लाह उतना ही उसका फायदा है। हमारे दिल में तो न रमजान शरीफ की वैसी कदर है जैसे हमारे अकाबिर के नजर में थी, न हम इसका उस तरीके से एहतमाम करते हैं जैसे उनका अमल था। इसके लिए एक किताब है अकाबिर का रमजान, यानी हमारे अकाबिर रमजान शरीफ का महीना कैसे गुजारते थे, जिनके हम नाम लेवाएं। और ये किताब मशहूर और मारूफ है, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है। और हो सकता है फ़ज़ाइल अमाल के फ़ज़ाइल रमजान के अंदर भी हो। उसी का खुलासा मैंने अपने दूसरे किताबचे में, जिसका नाम है रमजान मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात, वो भी मिलता है यहाँ दारुल उलूम में इंशाअल्लाह। उसमें पूरा एक बाब है अकाबिर का रमजान, वो हमें जरूर रमजान से पहले पहले पढ़ लेना चाहिए। उससे हमें एक अंदाजा हुआ कि हमारे अकाबिर रमजान शरीफ को कैसे गुजारते थे और सुबह शाम तक उनका वक्त कैसे गुजरता था और क्या करते थे। आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हमारे रमजान गुजारने में और उनके रमजान गुजारने में जमीन और आसमान का फर्क है। हम अपने औकात को जाय करते हैं, बर्बाद करते हैं, गफलतों में गुजारते हैं, कोताहियों में गुजारते हैं, लापरवाहियों में गुजारते हैं। बहुत कम हिस्सा हमारा उसके अंदर इबादत के लिए होता है। ज्यादा हिस्सा जो है फजूलियात, लग़वियात और मासी और गुनाहों के अंदर हमारा वक्त गुजर जाता है। और वो किस तरह एक लम्हे की कदर करते थे और कीमती बनाते थे, और किस तरह अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की याद के लिए फारिग फरमाते थे। तो अकाबिर का रमजान जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, वो भी हमारी तैयारी का एक हिस्सा है। उससे हमें एक राह अमल मालूम हो जाएगी, अपने बुजुर्गों का नक्श कदम सामने आएगा, ताकि उस पर चलना हमारे लिए आसान हो। बिल्कुल उनकी तरह न सही तो कम भी ना हो। और ये भी मैंने गुज़िश्ता मंगल को अर्ज किया था कि एक किस्म रमजान शरीफ की तैयारी की दीनी एतबार से, दीनी एतबार से रमजान शरीफ की तैयारी कई किस्में हैं, कई सूरतें हैं, जिनमें से एक दो मैंने गुज़िश्ता मंगल बयान कर दी थी, बाकी आज इंशाअल्लाह बयान करने का इरादा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दीनी एतबार से एक तैयारी तो बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम में से हर आदमी अपना अपना जायजा ले कि उसके जिम्मे कोई नमाज कज़ा तो नहीं है, अगर है तो जितनी भी कज़ा नमाजें सब अदा कर ले। नंबर 2, अपने रोजों का जायजा ले लें, बालिग होने से लेकर अब तक जितने रोजे कज़ा हुए हैं उनको अदा कर लें। बिलखुसूस खवातीन के, आम तौर पर खवातीन कुदरती उज़्र की बिना पर रमजान शरीफ में बाद रोजे उनके छूट जाते हैं, तो उनके वो जमा होते रहते हैं। जिन खवातीन में खौफ खुदा है, आखिरत की फिक्र है, वो तो जल्दी से रख लेती हैं, और जो गफलत में रहती हैं, लापरवाही के पहलू इख्तियार करती हैं, उनके अक्सर रोजे इकट्ठे होते रहते हैं। 30-30, 40-40 रोजे जमा हो जाते हैं उनके, लापरवाही की वजह से रखती नहीं है। उनके जिम्मे फर्ज है कि वो अपने रोजों की कदा रखें। इसी तरह सिद्दा तिलावत है, सिद्दा तिलावत में भी बाद खवातीन और हजरात और बाद हुफ्फाज बहुत कोताही करते हैं। 100-100, 200-200 जिम्मे उनके वाजिब रहते हैं, अदा ही नहीं करते। सोचते कर लेंगे, वही कर लेंगे, कब करेंगे भाई। इसलिए उनको भी चाहिए कि अपने सारे सिद्दा तिलावत अदा करके फारिग हो जाए। ऐसे कसम का कफारा वाजिब हो तो वो अदा कर लें, मन्नत मानी हो और मन्नत पूरी करना वाजिब हो और अभी तक पूरी न की हो तो पूरा कर लें। ये दीनी एतबार से एक तैयारी है, ये भी रमजान शरीफ से पहले करके फारिग हो जाना चाहिए। दूसरी सूरत है कि रमजान शरीफ से पहले पहले अपने
بہن بھائیوں، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، اہل معاملہ جن کے ساتھ آدمی کے معاملات رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ان سے بدسلوکی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو میں بھی ہو جاتی ہے، غصہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے تکلیف تو پہنچتی، اس تکلیف میں یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں، تو بھی کہا سنا بھی معاف کروا لیں، تاکہ بندوں کی حق تلفیاں اور حقوق کی کوتاہیاں رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں کے حاصل ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، اور رمضان شریف کا جب پہلے ہی جھونکا آئے تو ہماری کشتی پار لگ جائے اور ہم دوزخ سے بری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پا جائیں۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ، اور رمضان شریف میں بھی اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، زندگی بھر اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ جب کبھی جس کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نہ اتفاقی ہو جائے، تو بھائی اپنا قصور ہو یا نہ ہو معافی مانگ لینی چاہیے، قصور نہ ہو تب بھی، قصور ہو جب بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میاں بیوی میں بھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا بھی آپ کی غلطی نہیں، میری غلطی ہے، مگر میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ولمن غفر وصبر فإن ذلک لمن عزم الامور۔ جو صبر کر لے، معاف کر دے، تو بھائی اسلام یہ بڑے بھاری کاموں میں سے ہے۔ تو اس لیے غلطی نہ ہو تب بھی اپنی غلطی مان لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخرت کی پکڑ کے حساب سے یہ تو بہت ہلکا پھلکا بہت ہی آسان سا عمل ہے، تو یہ بھی تیاری کے اندر داخل ہے، اسے بھی کر لینا چاہیے۔ اور ایک تیاری یہ ہے کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ کوئی سے بھی کام ہو وقتی طور پر تو یہ ایک دم کر لیتا ہے، لیکن جیسے ایک دم کرتا ہے پھر ویسے ایک دم چھوڑ بھی دیتا ہے۔ انسانی کچھ عادت ہے، فطرت ہے انسان کی، کہ ذرا سا جوش آیا پھر تو تہجد بھی ہو رہی ہے، اشراق بھی ہو رہی ہے، چاش بھی ہو رہی ہے، وابینی پڑھی جا رہی ہیں، تکبیر اولا بھی ہو رہی ہے، جماعت با جماعت بھی ہو رہی ہے، معلوم وہاں وہی ہے، تو بس نہ گھر کا نہ در کا، بس مسجد کا ہی ہو گیا وہی۔ اور جہاں جوش اترا وہاں معلوم ہوا کہ بھائی بالکل ہی مسجد سے غائب ہے، ڈھونڈ رہے ہیں اسے، پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں اسپتال گیا ہوا، کہاں گیا ہوا ہے، روزانہ مسجد میں حاضر باشتہ، آج کہاں چلا گیا۔ جوش ختم، سب کچھ ختم، جوش آیا تو سب کچھ پورا۔ یہ ہے انسان کی کچھ عادت ہے۔ مداومت اور استقامت جو کہ دین کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور مطلوب ہے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے مسلسل مشق کرنے کی، اعمال کی پابندی کرنے کی، ایک ہی کام کو بار بار کرتا رہے، طبیعت چاہے نہ چاہے، جوش ہو یا نہ ہو، ہوش ہو یا نہ ہو، وہ عمل کرتا رہے، تو اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ استقامت کے معنی جمنے کے ہیں، تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کو کرنے پر آدمی مداومت کرے، پابندی کرے، جم جائے، حتی الامکان ناغہ نہیں کرے، یہ اس کے لیے مشق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بار بار کرنے سے انسان کی طبیعت اس کام کو کرنے کی عادی ہو جاتی ہے، بار بار کرنے سے عادت پڑتی ہے، اور عادت سے استقامت آتی ہے۔ تو بھائی رمضان شریف تو اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں قبولیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے برکتوں، رحمتوں، راحتوں اور مغفرتوں کی بارش فرماتے ہیں، اس ہم کو ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے، کسی پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ تو اس کے لیے بھی نیک اعمال کی ابھی سے پابند ہونا پڑے گا۔ مثلا مردوں کو چاہیے کہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرنا شروع کر دیں، خواتین کو سارے کام چھوڑ کر اول وقت میں اپنے اپنے گھروں میں 5 نمازیں ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے، روزانہ بلا ناغہ تلاوت شروع کر دیں، مناجات مقبول کے ایک منزل پڑھنا شروع کر دیں، صبح شام کی تسبیحات بس بلا ناغہ پابندی سے اب شروع کر دیں، صبح شام کی مشہور اور معروف دعائیں، وہ صورتیں جن کی بڑے فضائل ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ صبح شام کی ہیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور 4 قل، اسی طرح صبح شام کی مخصوص دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے بڑے فضائل بھی ہیں اور بڑے فوائد بھی ہیں۔ وہ تو ویسے ساری زندگی ہمیشہ ان کا پابند رہنا چاہیے، لیکن رمضان شریف میں ہمیں پابند ہونے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کتابچہ ہے
عمل مختصر ثواب زیادہ، اس کا نام ہے عمل مختصر ثواب زیادہ۔ اس میں صبح شام کی مسنون دعائیں اور مسنون کلمات ہیں جن کے پڑھنے کا بہت ہی فائدہ اور ثواب ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر جادو آسے نظر کا بڑا چرچا ہے، بس سمجھو 100 میں سے 99% نہ جادو نہ آسیب، لیکن لوگوں نے اپنی ذہن کی کمزوری اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں، اور ایسا کسی کے پاس بھی علاج نہیں۔ 1% برحق ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن 99% جہاں کے نہیں ہیں وہاں لوگوں نے چڑھا رکھے ہیں اپنے اوپر، جنات چڑھا رکھے ہیں، آسیب چڑھا رکھا ہے، جادو چڑھا رکھا ہے۔ یہ مصنوعی سحر و آسیب بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کو تو اپنے ذہن سے نکالنا ہی اس کا علاج ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، رزق کی تنگی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، صرف جادو اور آسیب ہی اس کا سبب نہیں ہے۔ اس کو تو بھرا ذہن سے نکالو، ورنہ تو یہ تو اپنا پالا ہوا جادو اور آسیب ہے جس کا علاج اپنے پاس تو ہے، کسی عامل کے پاس نہیں ہے۔ اور جہاں حقیقت ہو تو اللہ اس کے رسول نے ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسے کلمات ارشاد فرما دیے کہ اگر کوئی آدمی ان کی پابندی کرے تو مجالے جو جادو آسیب اس کے قریب سے بھی گزرے، اور اگر ہو بھی جائے تو باقی رہے۔ عمل مختصر زیادہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور کلمات اور اعمال ہیں، صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے یہ سارے فوائد ہوتے ہیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔ ابھی سے اس کی پابندی شروع کریں، تمام نوافل کی روزانہ پابندی کریں۔ اب پابندی کریں گے تو رمضان شریف میں ہم مزید بڑھا کر پڑھ سکیں گے۔ روزانہ 2 نوافل اشراق کی پڑھ لیں، 2 رکعت نفل چاش کی پڑھ لیں، ظہر میں سنن زوال پڑھ لیں، جو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ کہ 4 رکعت پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لیں، فرصت کم ہو تو 2 رکعت 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ اللیل عشاء کے بعد پڑھ لیں، وطروں سے پہلے کم سے کم 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی پڑھ لیں، وطر کے بعد کی نفلیں پڑھ لیں، تہجد کے لیے بھی اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے جو بھی نوافل ہیں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحج، صلاۃ الشکر ادا کرتے رہیں، تو نوافل کا۔ لیکن جن کے ذمہ نماز قضا ہوں وہ قضا زیادہ پڑھیں، وہ نوافل یا تو بالکل نہ پڑھیں یا انتہائی کم سے کم پڑھیں۔ لیکن ابھی سے ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے، اپنا معمول بنائیں گے تو رمضان شریف میں بھی ہم ان کو مزید پڑھ سکیں گے۔ کیونکہ میں جو اس وقت بتلا رہا ہوں یہ ادنا درجہ بتلا رہا ہوں، رمضان شریف ان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، درمیانہ درجہ بھی ہے۔ جیسے عشاء کی کم سے کم 2 رکعتیں، بہتر یہ کہ 4 رکعتیں پڑھے آدمی، چاش کی کم سے کم 2 رکعتیں، درمیانہ درجہ 8 رکعتیں، اور 4 رکعت بھی درمیانے درجے میں شامل ہے، اور 12 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ تو اب اگر ادنا درجے پہ ہم مداومت کریں گے تو رمضان میں درمیانہ یا اعلیٰ درجے تک ہم بآسانی پہنچ سکیں گے، ورنہ ایک دن تو رمضان شریف میں سب کچھ پڑھ لیں گے، دوسرے دن معلوم تلاش کریں گے بھائی کہاں گیا ابھی جی، کل تو اشراق بھی تھی، چاش بھی تھی، ابوابین بھی تھی، تہجد بھی تھی، ساری چیزیں تھیں، آج تو جماعتی غائب ہے، کیوں؟ ایک دن کا جوش ختم، سب کچھ ختم۔ تو ابھی سے پابندی کریں گے تو یہ پابندی انشاءاللہ تعالی جوش اور غیر جوش سے بے نیاز کر دے گی انشاءاللہ۔ عادت ایسی چیز ہے کہ جوش ہو یا نہ ہو آدمی آسانی سے کرتا رہتا ہے، اور نیک کام کی عادت بھی نیک ہے بھائی۔ تو ابھی سے نوافل کے اہتمام شروع کریں، صلہ رحمی، خوش اخلاقی، اور سب سے بڑھ کر جو رمضان شریف کی تیاری کے لیے ضروری ہے، جس کی ابھی سے جس کے اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ تو متقی بنانے والا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے جتنے اعمال ہیں اگر ان کو ٹھیک آدمی انجام دے، صحیح معنی میں روزے رکھے، صحیح معنی میں تراویح پڑھے، باقی اعمال کی پابندی کرے، تو اس سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اللہ پاک نے یہی غرض و غایت بیان فرمائی ہے روزوں کے فرض ہونے کی، لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے۔ ابھی سے کوشش کریں گے تبھی تو پھر رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ بآسانی توفیق ہوگی۔ پہلے سے نہیں، اگر بچیں گے تو پھر رمضان شریف میں بھی بچنا مشکل ہوگا۔ وہی بات ہے کہ ایک آدھ دن تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی گناہوں سے دور رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارا تقویٰ جو ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ نظریں بہکنے لگیں گی، زبان بھٹکنے لگے گی، کان بہکنے لگیں گے، اور پھر دوبارہ وہی گناہ جو پہلے سے خوب ہو رہے تھے، اللہ بچائے رمضان شریف میں بھی شروع ہو جائیں گے، تو پھر بھئی تو اپنا نقصان ہی نقصان ہے، اور اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہ مقصود اصلی تو گناہوں سے بچنا تھا،
اب روزے رکھ کر کے بھی، تراویح پڑھ کر کے بھی، رمضان شریف کا سہانا مہینہ نصیب ہو کر کے بھی اگر اسی طرح ہمارے گناہ جاری رہے جو رمضان شریف سے پہلے تھے، تو بھئی ہم نے تو پھر اپنے مبارک مہینے کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا اور نصیب برباد کر دیا، بلکہ حضور کی بد دعا لگنے کا خطرہ ہو گیا۔ اور اصلی اور حقیقی محروم ہوئے جو رمضان شریف کے اندر محروم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے۔ حضور کی جو بد دعا ہے وہ میں اسے خلاصہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ بہرحال بد دعا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر پر قدم رکھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہی، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہی، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہی، 3 آمین آپ نے کہی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے 3 آمین سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی، اور ہم نے صرف آمین سنی ہے، لیکن کس چیز پر آپ نے یہ آمین فرمائی ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، آپ فرما دیجیے کہ اس بات پر آپ نے آمین فرمائی ہے۔ تب آپ نے ان 3 آمین کہنے کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ ایک تو میں نے آمین اس پر کہی کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا لے کر کے آئے کہ جس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ ملے اور وہ گناہوں سے بچ کر روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے وہ برباد ہو جائے۔ میں نے بھی آمین کہہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمین کہنے کے لیے میرے پاس بھیجی تھی وہ دعا۔ اور ایک آمین پر آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ جس شخص کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے اور پھر اولاد ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کا دل خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے وہ محروم ہے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اور ایک آمین پر یہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرے سامنے، اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ ہیں 3 آمین جو 3 بددعاؤں پر آپ نے کہی ہیں۔ ابھی بددعائیں بھیجنے والے اللہ پاک ہیں، لانے والے جبرائیل امین ہیں، آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک بھی رحمان و رحیم ہے اور حضور بھی رحمت للعالمین ہے، جبرائیل امین بھی سراسر ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، لیکن یہ جو ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، بھائی خواہ ہیں، وہ جب یہ بد دعا بھیج رہے ہیں اور حضور بھی اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر پکی دعا پھر کیا ہوگی بھائی؟ اسے تینوں باتوں کا زندگی میں خیال رکھنا چاہیے۔ جب اور جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بولا جائے یا پڑھا جائے یا سنا جائے، اور چاہے وہ تقریر میں ہو، چاہے وہ درس میں ہو، چاہے وہ وعظ کے اندر ہو، چاہے وہ نعت کے اندر ہو، چاہے وہ نظم کے اندر ہو، اسی مجلس میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اسی مجلس میں 1 سے زیادہ مرتبہ اگر آپ کا اسم گرامی لیا یا سنا یا پڑھا جائے تو پھر مستحب ہے۔ ساری زندگی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی حضور کا نام پڑھیں یا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس سے زیادہ بھی، بلکہ ہر مرتبہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لیں، اس میں کیا ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر، کیونکہ درود شریف تو ایسی مقبول عبادت ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ بس بیان سے باہر ہے، پڑھتے رہیں۔ ایسے آج کل کا زمانہ ہمارا دین سے دوری کا زمانہ ہے، امت مسلمہ زوال پذیر ہے، جیسے اور فرائض و واجبات میں زبردست غفلت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ان کا ادب نہیں ہے، انہیں کوئی احترام نہیں ہے، انہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو راضی رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی دلجوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اولاد ماں باپ سے بیزار ہے الیاذ باللہ، اور ایسی اولاد محروم اولاد ہے۔ ماں باپ کا تو اللہ پاک نے بہت اونچا مرتبہ رکھا ہے، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا درجہ بیان فرمایا ہے، تو ماں باپ کا بہت اونچا درجہ ہے، اتنا اونچا درجہ ہے کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو صرف محبت سے 1 مرتبہ دیکھے تو 1 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، صرف دیکھنے پر۔ اگر وہ صبح شام سے 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب ہو گیا۔ 100 حج تو زندگی میں کر بھی نہیں سکتا آدمی، لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے یہ ثواب آدمی ہر روز حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ جو ہے آدمی کے لیے جنت یا جہنم ہے، جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ انہیں خدمت کر کے، ان کی دلجوئی کر کے اب آدمی ان کی دعائیں لے لیں
تو ماں باپ دونوں کے دونوں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں.